السلام علیکم سامعین، 23 محرم الحرام اور 19 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے وہ چراغ بجھ گیا۔ دوسرا عنوان ہے تدفین کا اعلان۔ پہلے عرض کر دوں کہ مولانا محمد عابد قاسمی ندوی مظاہری کی تدفین آج ہی بعد نماز عشاء تقریباً 9:30 بجے ان کے گاؤں فتح پور میں ہوگی۔ اب آپ مرحوم کے تعلق سے ایک تفصیلی خاکہ اور تفصیلی مضمون سنیں جو ہم وہیں سے جناب عتیق الرحمن نانکوی، ناظم جامعہ ستاریہ فیض الرحیم نانکا گندیوڑا و نبیر حضرت نانکوی کے شکریہ کے ساتھ پیش خدمت کر رہے ہیں۔ عنوان ہے وہ چراغ بجھ گیا۔ وہ جو صبح کی روشنی بن کر علم کے دریچوں کو روشن کرتا تھا، آج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ 19 جولائی 2025 سنیچر کی صبح جب علم و حلم کی ایک گمنام سی خوشبو بکھیرنے والے مرد مومن مولانا محمد عابد قاسمی ندوی مظاہری اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جامعہ ستاریہ کی طرف رواں دواں تھے، ایک دل دہلا دینے والا حادثے نے ان کی زندگی کا چراغ بجھا دیا۔ یہ حادثہ ایک فرد کا نہیں، ایک عہد کا اختتام ہے۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ 15 دسمبر 1972 عیسوی 8 ذی القعدہ 1392 ہجری کو فتح پور چھٹمل پور ضلع سہارنپور کے ایک دینی اور علمی گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ والد ماجد مولانا عبداللہ مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ تربیت ابتدائی عمر سے ہی میسر رہا۔ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد علم دین کی طرف یکسو ہو گئے۔ مظاہر العلوم سہارنپور، دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جیسے ممتاز اداروں سے علمی تشنگی بجھائی۔ آپ نے فاضل عربی بورڈ، ادیب کامل، فاضل دارالعلوم دیوبند، عالم ندوۃ العلماء کی اسناد حاصل کی۔ تدریسی خدمات۔ آپ نے 27 فروری 1999 10 ذی القعدہ 1419 ہجری کو جامعہ ستاریہ فیض الرحیم نانکا گندیوڑا میں تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ وفات تک یعنی 19 جولائی 2025 تک مسلسل 9609 دن تک آپ نے شب و روز محنت سے تدریسی خدمات انجام دی۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود نہ آپ کی لگن میں کمی آئی، نہ ذوق تعلیم میں۔ ادارتی خدمات۔ سن 2002 سے 2008 تک آپ ناظم تعلیمات کے منصب پر فائز رہے۔ بعد ازاں دارالاقامہ کی نظامت بھی بڑی خوش اسلوبی سے انجام دی۔ نظم، ضبط، محبت اور اخلاق کا حسین امتزاج تھے۔ نہ طلباء کو جبر کا احساس ہوتا، نہ انتظامیہ کو تردد کا۔ علمی مزاج۔ آپ کو تدریس سے غیر معمولی شغف تھا۔ مشکات شریف، جلالین شریف، مقامات حریری، کافیہ اور ہدایہ جیسے متون عالیہ آپ کے زیر درس رہے۔ درس میں نکتہ رسی، تشریح میں روانی اور الفاظ میں گداز ہوتا۔ طلبہ نہ صرف آپ کے علم کے گرویدہ تھے بلکہ آپ کے اخلاق کے بھی اسیر تھے۔ قلمی خدمات۔ آپ نہایت خوش فکر، انشاء پرداز اور کونا مشق مضمون نگار تھے۔ مختلف مواقع پر آپ کے مضامین شائع ہوتے رہے۔ سب سے نمایاں آپ کی وہ سوانح عمری ہے جو آپ نے حضرت شاہ حافظ عبدالستار نانکوی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مبارکہ پر تحریر کی۔ یہ کتابچہ سادگی، تحقیقی بصیرت اور ادبی لطافت کا حسین امتزاج ہے۔ اوصاف حمیدہ۔ آپ کی شخصیت میں علم کی گہرائی، حلم کی وسعت، تواضع کی مہک اور شفقت کی گرمی یکجا تھی۔ آپ نہایت کمگو، باوقار اور متواضع انسان تھے۔ طلباء کو ہمیشہ باپ جیسا پیار دیا، کسی پر سختی کرنے کے بجائے اصلاحی پیرایا اپناتے۔ آپ کی مجلس دل کو سکون دیتی اور باتوں میں تربیت کا رنگ ہوتا۔ المناک حادثہ۔ مولانا محمد عابد قاسمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سادگی اور انکساری کے پیکر تھے۔ ابھی چند دن ہی پہلے 8 جولائی 2005 کو وہ حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہو کر وطن واپس تشریف لائے تھے۔ چہرے پر زیارت حرم کی تازگی تھی، لبوں پر ذکر الہی اور دل میں حج کی روحانی کیفیت کی خوشبو باقی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے نئے سفر میں تازہ ولولے کے ساتھ داخل ہوئے تھے، مگر قضا نے ایک اور ہی سفر مقدر کر رکھا تھا۔ اسی سادگی کے ساتھ جیسے کہ ہمیشہ ہوا کرتا، اس روز بھی وہ اپنی موٹر سائیکل پر سوار دھیرے اور سنبھل کر رواں دواں تھے۔ نہ تیزی تھی نہ غفلت،
ان کے سفر میں وقار اور سکون کا رنگ جھلکتا تھا، لیکن موت کو نہ کسی کی رفتاری کا لحاظ ہوتا ہے نہ کسی کی تیاری کا۔ دو نوجوان جو برق رفتاری اور غفلت کے ساتھ سامنے آ نکلے، ان سے ٹکر ہو گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ حضرت موقع پر ہی راہی آخرت ہو گئی، انتقال فرما گئے۔ یہ واقعہ محض ایک سڑک حادثہ نہ تھا، بلکہ ایک عالم بعمل، ایک معلم باوقار اور ایک دلسوز مربی کے چراغ حیات کا بجھ جانا تھا۔ سڑک پر گرا امامہ، خاموش موٹر سائیکل اور خون آلود لباس، یہ سب ایک قیامت کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ جو بھی وہاں پہنچا آنکھوں سے آنسو زبا ہو گئے، دل تڑپ اٹھا اور لب ساکت رہ گئے۔ رخصتی کا کرب، جب صبح کی پہلی کرنیں پھیلی اور درسگاہ کی صحن میں ہلکی ہلکی ہوا سرسرائی تو کائنات نے ایک عجیب خاموشی محسوس کی۔ وہ دروازہ جس سے روز ہر دن ایک باوقار شخصیت ہنستے چہرے، تھکے قدموں اور کندھوں پر علم کا بوجھ لیے داخل ہوتی تھی، وہ دروازہ انتظار کرتا رہ گیا، نہ قدموں کی چاپ نہ سلام کی صدا۔ علم کا وہ ستارہ جو 2 دہائیوں سے زائد وقت تک روشنی بکھیرتا رہا، یکایک غروب ہو گیا۔ وہ چہرہ جسے دیکھ کر طلبہ کو تسلی ملتی تھی، وہ نگاہیں جو اصلاح کے متلاشی دلوں میں اتر جایا کرتی تھی، اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ درسگاہیں، دارالاقامہ، حتیٰ کہ وہ در و دیوار جنہوں نے ان کی آوازیں سنی تھی، آج ماتم کر رہے ہیں۔ ہر طرف ایک بے نام سی اداسی چھا گئی ہے، جیسے ہوا بھی رکی رکی سی ہو، جیسے وقت نے پل بھر کو سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ آپ کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے، وہ فقط ایک معلم کا نہ ہونا نہیں، بلکہ وہ محبتیں، وہ تربیتی نگاہیں، وہ دعا کی خوشبو، وہ شفقت کا لمس، سب کچھ چھن گیا۔ دل کا نوحہ، یقین نہیں آتا کہ وہ خوش گفتار، متواضع، متبسم، صابر و شاکر معلم آج ہم میں نہیں۔ آپ کا اٹھ جانا گویا ایک خاموش انقلاب تھا جس نے دلوں کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ جو خاموشی سے کام کرتے تھے، آج ان کے نہ ہونے کا شور دلوں میں گونج رہا ہے۔ کیا علم کے چراغ یوں بجھ جایا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ چراغ ہوتے ہیں جو جسم کی قید سے نکل کر دلوں میں جلنے لگتے ہیں۔ وہ ہر شاگرد کی یاد میں، ہر پڑھے ہوئے سبق میں، ہر سطر میں، ہر دعا میں ایک نئی زندگی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ مولانا محمد عابد قاسمی آج نہیں رہے، لیکن ہر اس دل میں زندہ ہیں جسے انہوں نے چھوا، وہ ہر اس کتاب میں موجود ہیں جسے انہوں نے پڑھایا، وہ ہر اس دعا میں شامل ہیں جو طلباء نے ان کے لیے کی، اور ہر اس خلش میں بھی جو ان کے فراق سے پیدا ہوئی۔ بشکریہ عتیق الرحمن نانکوی، ناظم جامعہ ستاریہ، فیض الرحیم نانکا، گندیوڑا و نبیرہ، حضرت نانکوی رحمۃ اللہ علیہ۔